الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج ہم اسلام کے تصور رسالت اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر اور آفاقی دین ہے جس نے تصور رسالت ہمیں عطا کیا، اور یہ ایک ایسا تصور رسالت ہے جس میں رسول نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جا کے ملتا ہے، نہ اس کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، اور نہ ہی منصب رسالت اتنا گرا دیا جاتا ہے کہ اسے ایک عام انسان کے درجے پہ لے جایا جائے۔ جب ہم قرآن مجید اور اسلام کے تصور رسالت پر غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اور ہر دور میں اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے، اور بالآخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جب ہم اس حوالے سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سورہ البقرہ کی 285 آیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ سبھی خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی امت اور قوم نہیں بھیجی جس کی طرف اللہ نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر اس کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا ضرور گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور پہلے سلسلہ یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک قوم کی طرف ایک رسول آتا، اور بیک وقت ایک ہی وقت میں زیادہ رسول موجود ہونا اور نبیوں کا پایا جانا، یہ ہمیں اس کے حوالے سے تفصیلات ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی اپنی قوم کی زبان میں، تاکہ انہیں احکام خدا کھول کر بیان کرے۔ یعنی رسول اور پیغمبر بھیجے جاتے قوم کی طرف، اور وہ قوم کی زبان سمجھتے ہوتے، قوم رسول کی زبان سمجھتے ہوتے، اور اس طرح انہیں احکام خداوندی وہ رسول اور نبی پہنچاتا۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 165 میں کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر کسی الزام کا موقع نہ رہے۔ یعنی وہ ڈرانے والے تھے، بشارتیں دینے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے تاکہ کوئی قوم یا اس کا کوئی فرد یہ نہ کہہ سکے کہ باری تعالیٰ آپ نے تو ہماری ہدایت کے لیے کوئی بھیجا ہی نہیں ہے، کسی نے ہمیں آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ تو اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ الکہف آیت نمبر 56 میں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں۔ تو خوشخبریاں سنانا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا یہ رسل عظام کا کام رہا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ یعنی کسی قوم میں پیغمبر آتا ہے، وہ ان تک اللہ اور اس کا رسول پیغام اس کا دیتا ہے،
اور اس کے بعد بھی اگر وہ نافرمان رہیں تو پھر ان پر عذاب آتا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا۔ پھر رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر و رسالت کا سلسلہ، نبوت و رسالت کا سلسلہ اس کو ختم کرنا چاہا، اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے خاتم الانبیاء، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا اس کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پہلے انبیاء آتے رہے، وہ ایک مخصوص قوم، مخصوص علاقے کی طرف آتے، لیکن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند یہ ہے کہ آپ کو سارے جہانوں کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ دوسرے مقام پر سورہ الفرقان اس کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے برگزیدہ بندے پر قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ اہل عالم کو ڈر سنائے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اہل عالم کو ڈر سنائے۔ اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کو نازل کیا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر سورہ الانبیاء اس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے، اسی طرح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں احوال بتانے والے نبی کو بلائیں گے اور آپ کو ان سب کا حال بتانے کے لیے گواہ کے طور پہ طلب کریں گے، کہ سارے انبیاء اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، اور اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیغمبروں پر گواہ بنا کر ہم آپ کو وہاں لائیں گے۔ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ رسالت کے منصب کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے حوالے سے اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا تھوڑی دیر جائزہ لیتے ہیں، اور چند سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، اور پھر رسالت کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نسل انسانی کی جواب دہی کا تصور اور ضرورت رسالت، کہ رسول اسی لیے آتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے اس پر حساب کتاب بھی ہوگا، آپ کی جواب دہی بھی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے ساتھ، اپنے عقل اور اپنی سینسز کے ہونے کے باوجود وہ لمیٹڈ حد تک ہے، وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی کم مائگی ہے۔ وہ کم مائگی انسان کی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے اور دین اسلام کے پیغام کو سمجھنے کے حوالے سے وہ رسالت کے انسٹیٹیوشن سے پوری ہوتی۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ انسان کے علم کی تکمیل کیسے ہوگی۔ انسان کے علم کی تکمیل ہی ضرورت رسالت کی وجہ سے، رسالت کے انسٹیٹیوشن سے انسان کو وہ علم عطا ہوتا ہے جو قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے۔ اب ہم ان پہلوؤں پر ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا اہم سوال یہ ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے اور رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، مشہور عربی ضرب المثل ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ،
کہ دانا کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. جب ایک عام دانا آدمی، وائز آدمی، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، تو سارے جہانوں کا رب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو بغیر کسی حکمت کے کیسے بنا دیا. انسان کی تخلیق میں کوئی مقصد کار فرما ہے، اس مقصد کو جاننا ہم سب پر ضروری محسوس ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہے جس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 185 میں فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں اور جو چیز خدا نے پیدا کی ہے اس کی معنویت اور مقصدیت پر نظر نہیں کی؟ اور دوسرے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے با مقصد ہر چیز کو پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. انسانوں کو سوچنا چاہیے اور غور و خوض کرنا چاہیے. سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ الینا لا ترجعون، کیا میری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ تو یہ جو جن ذہنوں میں یہ سوالات تھے ان کا جواب اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ بے مقصد میں نے یہ کائنات نہیں بنائی. اور جب انسان غور کرتا ہے اللہ کی کائنات میں تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کا قرآن مجید سورہ آل عمران 191 آیت میں ذکر کیا کہ انسان کے دل سے آواز اٹھتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ ساری کائنات بے فائدہ نہیں پیدا کی بلکہ با مقصد پیدا کی. جب انسان تخلیق کائنات پر اور تخلیق انسان پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی خالق کائنات کی محبت پیدا ہوتی. یہاں ایک بڑی اہم پہلو پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ سائنس اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے. عام طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سائنس اور مذہب کا شاید آپس میں کوئی کلیش. سائنس اور مذہب کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ سائنس وہ فزیکل ورڈ سے ڈسکشن کرتی ہے، وہ اس سے متعلق ہوتی ہے، اور مذہب سارا میٹا فزکس ہے، ما بعد طبیعاتی بحث اس کے اندر ہوتی ہے، وہ فزیکل ورڈ میں آتی نہیں ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کلیش بنتا نہیں ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے اور اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم انسان کے مقصد تخلیق کے حوالے سے گفتگو کریں تو اللہ رب العزت نے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. اور پھر سورہ 3 میں ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی ہی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. اور ایک اور مقام پہ انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنے مقصد تخلیق کو نہ بھول. ارشاد ہوتا ہے سورہ الانفطار کی آیت نمبر 6 سے 8 میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے باب میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ انسان کے بنانے کے مقصد کی طرف اور کیسے انسان کو وجود میں لایا اس کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ بات انسان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ مقصد تخلیق کو کبھی بھی پس پشت نہ ڈالو. اب یہ وہ بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے جب ہم رسالت کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا مقصد تخلیق ہے یہ انسان تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی بنایا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، وہ رسالت اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا مقصد تخلیق انسانوں تک پہنچایا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور ان لوگوں نے خدا کی قدر شناسی کا حق ادا نہ کیا۔ بھری تعالیٰ کنہوں نے قدر شناسی کا حق ادا نہیں کیا؟ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی کل جا کے کسی سٹیج پہ یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے لیے تو کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا اور اس کو جا بجا قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 91 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا مقصد تخلیق بتا دیا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے، تو اب جو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ کیا انسان اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہے؟ اس جواب دہی کو سمجھانے کے لیے پیغمبر اور رسول آتے رہے، تو انسان خدا کے سامنے جواب دہ بھی ہے، اور یہ جواب دہی کا تصور رسالت کے منصب کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد اس طرح ہے کہ انسان کی تکمیل کے حوالے سے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ النبا کی آیت نمبر 14 سے 16 میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار می برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ لگائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو سبزہ لگایا، باغات اگائے، کس لیے؟ انسان کے لیے۔ مستقر اور متاع بنایا، کس لیے؟ انسان کے لیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 10 میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں تصرف عطا کیا اور اس میں تم سب کے لیے سامان معیشت ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے انسان کو سامان معیشت بھی پرووائڈ کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ البلد کی آیت نمبر 8 اور 9 میں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ انسان کو اعضاء و جوارے عطا کیے، انسان کو معاش عطا کیا، مستقر اور ٹھکانہ عطا کیا۔ یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی۔ تو کیا اللہ رب العزت نے انسان کو جب دنیاوی ضرورت کی ساری چیزیں پرووائڈ کی تو روحانی ضرورت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے اس نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ البلد اس کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے خیر و شر کے دونوں راستے ہم نے دکھا دیے۔ اور ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے انسان کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیا۔ آنکھیں اس لیے عطا کی کہ وہ دیکھ سکے، کان اس لیے عطا کیے کہ وہ سن سکے، دل اس لیے عطا کیا کہ وہ سمجھ سکے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ پھر سورہ الشمس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسے ہر چیز کے باب میں برائی اور اچھائی کے دونوں پہلوؤں کا شعور عطا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
تو اچھائی اور برائی کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ تو یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی تاکہ وہ اس سمجھ بوجھ سے کام لے سکے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 39 میں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ اب دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، جملہ خواہشات، کھانے پینے کا، پہننے کا انتظام کر رہا ہے، تو اس نے انسان کو روحانی رہنمائی کے حوالے سے یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہوگا؟ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ یہ کائنات محض اتفاقاً وجود میں آ گئی، اس کو وجود عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان، یہ زندگی، یہ نعمتیں، یہ آسائشیں جتنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان کا حساب بھی دینا ہے۔ اور یہی وہ تصور ہے جو انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچایا۔ اب ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ الانبیاء اس کی آیت نمبر 47 میں، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، میزان لگے گا، حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اس چیز کو یہاں پر یہ جو ہم تک تصور پہنچا، یہ ہم تک انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ یہاں پہ ایک چوتھا سوال جو شروع میں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود انسان کا علم اور اس کے سمجھنے کی صلاحیت وہ محدود ہے، اور اسے رسالت کے انسٹیٹیوشن کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کیا، شعور عطا کیا، ہمیں سینسز، 5 سینسز، حواس خمسہ عطا کیے جن سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کا علم محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بھی انسان کو انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی زندگی کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ذرائع علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے، سورسز آف نالج، وہ 5 ہیں، یعنی حواس خمسہ سورسز آف نالج میں بڑی اہم چیز ہے، اور 5 سینسز جو انسان کو عطا کی اس میں حواس خمسہ ظاہری ہیں، پھر حواس خمسہ باطنی ہیں۔ حواس خمسہ جسے آپ 5 سینسز بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت لامسہ عطا کی، قوت باصرہ عطا کی، قوت سامعہ عطا کی، قوت ذائقہ عطا کی، قوت شامہ عطا کی، چھونے کی قوت، آنکھوں سے دیکھنے کی قوت، کانوں سے سننے کی قوت، زبان سے چکھنے کی قوت، ناک سے سونگھنے کی قوت، یہ انسان کو عطا کی، اور ان 5 سینسز کے ذریعے سے ہم چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ 5 سینسز بھی وہاں کام کرتی ہیں جو فزیکل ورلڈ، ہماری ظاہری دنیا سے متعلق چیزیں ہیں، جن کی وجہ سے ہم چیزوں کو جاننے کے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ 5 سینسز ہیں، اور ان 5 سینسز کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے
کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ نہیں کام لے سکتے۔ مثلا آنکھ کا کام ہے دیکھنا، تو آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے، کان کا کام ہے سننا، کان صرف سن سکتی ہے، زبان کا کام ہے چکھنا، زبان صرف چکھ سکتی ہے، ہاتھ سے آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں تو وہ چھونے کی ہی جو کام اور ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے وہ وہی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے 5 سینسز کا دائرہ کار بھی محدود نظر آتا ہے۔ اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور مثنوی مولانا روم میں وہ بیان کرتے ہیں، ایک حکایت انہوں نے بیان کی کہ 5 اندھے تھے اور انہوں نے ساری زندگی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، مطلب اندھے تھے، نہیں دیکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہاتھی ان کے سامنے لا کھڑا کیا گیا اور ان سے کہا کہ بتائیں کہ یہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو مولانا روم نے اس حکایت میں بیان کیا ہے کہ ایک اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر لگا تو وہ کہنے لگا ہاتھی تو دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ ایک کا ہاتھ اس کی ٹانگوں پر لگا، وہ کہنے لگا ہاتھی تو ستونوں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے ہاتھ سے ٹٹولا، کان پہ ہاتھ لگا تو وہ کہنے لگا کہ ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ کسی نے اس کی سونڈ پر ہاتھ لگایا تو اس نے کہا ہاتھی تو رسے کی مانند ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت ایک ہے، ہاتھی ایک ہے، مگر 5 اندھے اس کو اپنے قوت لامسا کے ذریعے سے ہاتھی کا صحیح تصور ان کے ذہنوں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کو لمس کی طاقت تو ہے مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ دائرہ کار محدود ہے ہماری 5 سینسز کا، یہ بات اس کے اندر سمجھائی گئی ہے۔ اور پھر یہ جو 5 سینسز ہیں یہ صرف را میٹیریل ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں، اس کو ہم علم نہیں قرار دے سکتے۔ یہ ایک پرسیپشن تو کہہ سکتے ہیں، اس کو ہرگز ہم علم نہیں کہہ سکتے۔ تو گویا یہ پرسیپشن جو ہماری 5 سینسز سے ہمیں ملتا ہے، یہ جا کے پھر پیغام ہمارے عقل کو جا کے پہنچاتا ہے، اور عقل پھر فیصلہ کرتی ہے اور وہ ججمنٹ کرتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ علم جا کے وہاں پہ یہ جا کے اپنا کام کرتا ہے، 5 سینسز اپنا میسج پہنچاتے ہیں، اور پھر عقل کے اندر پروسیس شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیز علم کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح انسان کے ظاہری حواس ہیں، اسی طرح کچھ باطنی خواص بھی ہیں۔ یعنی جب بات عقل کے مرحلے پہ آتی ہے تو عقل کو بھی اللہ تعالیٰ نے 5 مدرکات عطا کیے ہیں، جن کو حواس 5 باطنی کہا جاتا ہے۔ حواس 5 باطنی وہ کیا ہیں؟ حصے مشترک۔ حصے مشترک کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ پیغام جو 5 سینسز کے ذریعے سے پہنچتا ہے، حصے مشترک، یعنی آپ سمجھیں اس بات کو کہ انسان کا عقل، اس کے بھی 5 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے اسے حصے مشترک کہتے ہیں، کہ یہ ریسیو کرتا ہے میسج جو ہمارے 5 سینسز سے ہم تک وہ میسج جاتا ہے، یہ اس کو ریسیو کرنے کا کام کرتا ہے، اور پھر جب اس کو ریسیو کرتا ہے تو وہ تصویر ایک اس جا کے حصے مشترک میں اس کی وجود میں آتی ہے۔ اس کو اسی لیے لوح النفس بھی کہتے ہیں۔ ایک اور پارٹ عقل کا جو ہے وہ ہے حصے خیال۔ حصے خیال ظاہری صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ پھر ایک پارٹ ہے جسے حصے واہمہ کہتے ہیں۔ حصے واہمہ مدرکات حصی کے معنی و مفہوم، یعنی ان کی باطنی شکل و صورت کا ادراک کرتی ہے۔ ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی باطنی صورت ہے، اس کو حصے واہمہ جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر چوتھا جو پارٹ ہے عقل کا وہ ہے حصے حافظہ، یا محسوسات کے مفہوم، یعنی معنوی وجود کو اس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک تصویر، یعنی جو حصے
مشترک تھی اور حصے خیال تھی، ان سب کو، اور حصے وہمہ کا جو میسج تھا ان کو یہاں آ کے حصے حافظہ میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر جا کے حصے متصرفہ میں یہ ساری چیزیں مل کر ایک پیغام، ایک میسج، ایک علم کی صورت میں وجود میں آتی ہیں، جو سارا پروسیس انسانی عقل کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اب یہ جو سارا پروسیس ہے، یعنی ادراکات یہاں آ کے علم میں بدل جاتے ہیں اور پھر انسان کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ لیکن معزز ناظرین و سامعین، حواس خمسہ ظاہری ہوں یا حواس خمسہ باطنی ہوں، یہ انہی چیزوں کو دیکھ کے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جو اس کو را میٹیریل ملتا ہے اس کی بنیاد پہ ایک فیصلہ، کوئی علم کی بات اس کے وجود میں آتی ہے، اور پھر اس کے یقینی ہونے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسی بات ہے جس کو ہم یقینی طور پہ کہہ سکیں۔ انسان کی بساط علم بس اتنی ہے کہ جو چیزیں اس کو نظر آئیں ان کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی سے بھی معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ سوالات ہیں ان کا جواب نہ انسان کو اس کے حواس دیتے ہیں نہ عقل دیتی ہے۔ وہ سوالات کا جواب انسان کو کہاں سے ملے؟ مثلا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ اختتام کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی قانون کی پاسداری بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ظلم کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے یا نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب نہ انسان کی عقل دے پاتی ہے نہ اپنے حواس ظاہری کے ذریعے سے وہ جان سکتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ان سارے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے انسان بےتاب رہتا ہے۔ ان حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی کے علاوہ اللہ رب العزت نے انسان کو ذریعہ علم کے طور پہ ایک اور باطنی سرچشمہ بھی عطا کیا ہے جسے وجدان کہتے ہیں، انٹیوشن کہتے ہیں۔ جس طرح حواس خمسہ ظاہری کے 5 حصے تھے، 5 سینسز تھیں، اسی طرح پھر جو حواس خمسہ باطنی تھے وہ بھی 5 تھے۔ وجدان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 5 لطائف بنائے۔ وہ کون سے ہیں؟ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا۔ انسان اپنے وجدان سے بھی کام لے کے بعض اوقات صحیح نتائج پر نہیں پہنچتا، اور انسان کے اس بات کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے المنقذ من الدلال میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کے بعد بھی کوئی ذریعہ علم ہے، وہ وجدان ہے، لیکن انسان یکے بعد دیگرے تینوں ذرائع علم کے دروازوں پر دستک دیتا ہے، ان میں سے ایک ایک کو پکارتا ہے، مگر ہر ایک اسے مایوس کر دیتا ہے اور کوئی بھی حتمیت اور قطعیت کے ساتھ اسے ان تمام سوالات کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا جواب نہیں دیتا۔ بالآخر انسان علوم نبوت کے فیضان کی طرف آتا ہے جہاں سے ان تمام سوالات کا انسان کو جواب ملتا ہے، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ نبوت و رسالت کا مقصد کیا ہے۔ نبوت و رسالت کا مقصد یہی ہے کہ جہاں انسان کا عقل، انسان کا شعور، انسان کا وجدان، انسان کے حواس خمسہ ظاہری، انسان کے حواس خمسہ باطنی جواب دے جائیں، اور انسان بے بسی کے عالم میں ہو کہ ان سارے سوالات کا جواب کیا ہے، وہاں پہ نبی اور رسول آ کے انسان کا دامن پکڑتا ہے اور ان تمام سوالات کے انسان کو جواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی میں نے عرض کی کہ یہ جو انسان کے ذرائع علم ہیں اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ کوئی بات بھی حتمی قطعی آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ
انسانی علوم کے اندر اور ذرائع علم کے اندر ایک نقص پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیونکہ آج سائنسی دور ہے اور اس حوالے سے بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سائنسی علوم کیا وہ حتمی بات کرتے ہیں، اور سائنس نے چیزوں کو بہت حد تک کافی حد تک انسانوں کے سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سائنسی علوم ہیں وہ سارے علوم بھی اکثر جتنے بھی نظریات ہیں وہ ایک تھیوری کہلاتی ہے، اور کوئی بھی چیز حتمی قطعی طور پہ سائنس میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سائنسی تحقیق ایک بات کو ثابت کرتی ہے، کچھ عرصے کے بعد دوسری سائنسی تحقیق آ کے اس پہلی تھیوری کو رد کر دیتی ہے۔ ایسا کئی بار انسانی تاریخ میں اور سائنسی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ سائنس کا آغاز ایک ہائپوتھیسس سے، ایک مفروضے سے ہوتا ہے، اور اس کے انتہا ایکسپیریمنٹ، تجربے پر ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہائپوتھیسس اور تجربے کے پروسیس سے گزرتا ہے، یہ انسان کا پروسیس بھی انڈیفینٹ اور پروبیبل ہوتا ہے، یعنی غیر یقینی ہوتا ہے اور ظنی ہوتا ہے، یقینی طور پہ اس کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ سوشل سائنسز ہوں، وہ نیچرل سائنسز ہوں، وہ کیمسٹری ہو، وہ فزکس ہو، وہ باٹنی ہو، وہ زولوجی ہو، وہ بایولوجی ہو، کوئی بھی سائنس ہے، اس کے اندر ٹرائل اینڈ ایرر کے مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور انسان کوئی بات حتمی قطعی طور پہ سائنس کے میدان میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ بہت کم ایسی سائنسی تحقیقات ہوئیں جو قانون کا درجے پہ پہنچتی ہیں اور ایک لا بنتا ہے، لیکن پھر بھی یہ گمان اور یہ چانس باقی رہتا ہے سائنسی تحقیقات کے اندر بھی کہ شاید کسی مرحلے پہ آ کے ان کے اندر کوئی خطا اور غلطی نکل آئے۔ یہ سائنسی تاریخ کا ایک مسئلہ ہے۔ اب جب ہم دوسری طرف قرآن مجید پر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ رب العزت سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانو، کوئی سائنسی علم ہو، انسان عقل کی بنیاد پہ کسی فیصلے پہ پہنچے، انسان وجدان کی وجہ سے کسی کیفیت پر یا کسی نتیجے پر پہنچے، عقل کے مختلف مدرکات کو استعمال کرتے ہوئے انسان کسی نتیجے پر پہنچے، وہ اپنے حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی کی معلومات کو اکٹھا کر کے کسی نتیجے پر پہنچے، پھر بھی شک میں مبتلا رہتا ہے، اس کو یقینی کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ یقینی کیفیت اگر کسی کو ملتی ہے تو دامن نبوت و رسالت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، کہ حق وہی ہے جو رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اسے مانا، یہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ حق قرآن میں ہے، حق نبوت و رسالت کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ جب تک انسانیت دامن رسالت سے وابستہ نہیں ہوگی، قرآن مجید سے وابستہ نہیں ہوگی، وہ حق کو نہیں پا سکتی، وہ دائیں بائیں گھومتی پھرتی رہے گی۔ حقیقت حال معلوم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ وحی کا ہی وہ ذریعہ ہے، یہ نبوت و رسالت کا ہی انسٹیٹیوشن ہے جو انسان کو شک کی گرداب سے باہر نکال کر یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ جہاں میں نے یہ عرض کیا کہ سائنس اور مذہب ان دونوں کا آپس میں کلیش نہیں ہے، اب سائنس اور مذہب کی بات چیزوں میں مطابقت بھی ہے۔ کیسے کہ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک خلیے سے، ایک سیل سے ہوئی ہے، اور پھر وہ سیل تقسیم ہو کر 2 خلیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کی مزید تقسیم ہوتی ہے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 سیل بنتے ہیں۔
یہ آج زولوجی کے ذریعے سے اور یہ بایولوجی کے اس علم کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ قرآن مجید نے اس سائنسی حقیقت کو جس تک سائنس آج پہنچ رہی ہے، آج سے 1500 سال پہلے قرآن پاک میں سورہ النساء میں بیان کر دیا۔ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ارشاد ہوتا ہے اے لوگو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کا جوڑا بنایا، اور پھر ان میں سے بہت سے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ انا خلقناکم من ذکر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس ایک جان سے پھر دوسری جان پیدا ہوئی، دوسری جان یعنی پہلی اور دوسری جان آدم و حوا کے ملنے سے پھر یہ ساری کائنات پھیلتی چلی گئی۔ سائنس آج اس حقیقت تک پہنچی ہے، قرآن نے 1500 سال پہلے اس حقیقت کو قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات جو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ سائنس ہزارہ سال کے تجربے اور کوششوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ آج سائنس اس حقیقت تک پہنچی ہے، قرآن مجید نے 1500 سال پہلے اس حقیقت کو قرآن میں بیان کر دیا۔ ارشاد ہوا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ پھر ایک جو بڑی اہم بات عقل انسانی کی اور فلسفہ سال ہا سال تک، ہزاروں سال یہ بات کہتے رہے کہ سورج کو بارے میں کہتے رہے کہ یہ نان سٹیٹک ہے، غیر متحرک ہے۔ قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ سورج غیر متحرک نہیں بلکہ حرکت میں ہے۔ آج سائنسی تحقیق اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ قرآن نے جو یہ کہا تھا کہ سورج متحرک ہے، آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید پہ جب ہم غور کریں تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے، یہ سب خدائے غالب و دانا کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ تو سورج کے چلنے کا، متحرک ہونے کا قرآن نے 1500 سال پہلے ذکر کر دیا، اور آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی نظر آتی ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، وہ نبوت و رسالت کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر حقیقت حال نہیں جان سکتا، اسے یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اپنی زندگی کے بارے میں، نہ کائنات کے بارے میں، نہ انفس کے بارے میں، نہ آفاق کے بارے میں۔ اس کو آنا ہوگا، نبوت و رسالت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، اسی کے نتیجے میں ہی انسان کو یقینی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑا اہم سوال وہ یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہے اس کی تکمیل کیسے ممکن ہے، اور رسالت کی ضرورت انسان کو اپنی عملی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ خدا کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے۔ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، خدا کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے۔ یہ پیغمبر کے آنے کا مقصد ہے۔ جب تک انسانیت پیغمبروں کی پیروی نہیں کرے گی، وہ فلاح کے راستے کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی۔ دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 105 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ،
خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تو عمل انسان کی زندگی میں اگر نالج ہو اور انسان کی زندگی میں اس پر عمل نہ ہو تو وہ نالج بیکار ہے۔ ایک تقسیم کی جاتی ہے کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک علم نافع ہے، ایک علم غیر نافع ہے۔ وہ نالج جو آپ کے پاس ہے اور آپ کو اس کو عملی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو وہ علم بیکار ہے۔ تو وہ علم جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے حاصل کرتا ہے وہ اس وقت تک بیکار رہتا ہے جب تک انسان اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح وحی اور رسالت کے ذریعے سے بھی انسان کو جو علم ملتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کو سنوار سکے۔ معزز حاضرین و سامعین، بعثت انبیاء کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو پیغام بھیجتا ہے، جو وحی بھیجتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ انسان اس کی پیروی کرے، اسی کے نتیجے میں خوف اور غم سے انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اطاعت اور اتباع کا حکم دیا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اول الامر جو تمہارے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر حکم ہوتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر، لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو، خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی دوستی کا پتہ کیسے چلے گا کہ انسان رسول کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رسول کی پیروی سے علم ہوگا کہ انسان صحیح معنوں میں اللہ کی ہدایت پر توجہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب دیکھیے کہ ایک ہے حکم دینا اور ایک ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اللہ کا رسول اللہ کے احکامات پر عملاً عمل کر کے ایک نمونہ پیش کرتا ہے جو انسانیت کے لیے باعث تقلید ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 43، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ باری تعالیٰ نماز کیسے قائم کریں؟ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء، حکم ہوا تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ خدا تعالیٰ حکم صادر فرماتا ہے، اس کی ذات حکم کی عملی مثال یا نمونہ پیش کرنے سے ماورا ہے۔ اس حکم پر عملی نمونہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ جو کوئی رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور اے پیغمبر جو نافرمانی کرے ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے رسول ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا، جو نافرمان ہے وہ دائرے سے نکل جائیں گے۔ تو پیغمبر بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی تکمیل کی جائے، اس کی پیروی کی جائے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات کی تابع فرمانی میں نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی تبعا حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا، یعنی قرآن و سنت کے تابع نہ کر لے، اس وقت تک کوئی صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن میں نازل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پریکٹیکلائز کر کے ہمیں دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ قرآن جو مصحف کی صورت میں ہے یہ علمی قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی عملی قرآن ہے۔ قرآن علمی قرآن ہے، اس کی پریکٹس میں لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی صورت ہمارے سامنے بیان کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرض الوفات، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولہ ان تمسکتم بہا لن تضلوا من بعدی۔ صحیح بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرض الوفات میں فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن اور سنت یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہیں۔ جب تک قرآن اور سنت کا دامن نہیں تھاما جائے گا انسان گمراہیوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ اس چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ فرمایا گیا۔ اب یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ہے کہ انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کر کے دکھایا ہے اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عملی نمونہ تھے۔ مثلا قرآن مجید میں ہمیں حکم ہوا کہ نماز پڑھو، اب یہ حکم قرآن مجید میں آیا، اب یہ تفصیلات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئیں کہ نماز کی رکعت کتنی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ ساری فکسیشن ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ملتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ حکم ہوا کہ نماز پڑھو، صحابہ کرام نے پریشان ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال ہمارے سامنے رکھی۔ اس سے پہلے بھی نماز کا ایک تصور تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ الانفال اس کی آیت نمبر 35 میں وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے اندر کیا تھی کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجا کے اپنی نماز پوری کرتے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے اللہ کے گھر کے پاس۔ قرآن مجید کی سورہ الانفال نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وما کان صلاتہم عند البیت، بیت اللہ کے پاس ان کی صلات کیا تھی کہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انسانیت کو عبادت کا سلیقہ سکھایا کہ اللہ کے حضور صلات اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے میں اللہ کی سامنے صلات پیش کرتا ہوں، اس کو دیکھ کر تم بھی رہنمائی حاصل کر لو۔ حاضرین محترم، آپ حج کا طریقہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر جانے کا طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب حج کرنے کا جو استطاعت رکھتا ہے اسے قرآن پاک نے حکم دیا۔ اب انسان حج کیسے ادا کرے؟
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پریکٹیکل صورت میں ہماری رہنمائی نہ ہو تو انسان حج ہی نہیں ادا کر سکتا۔ کیسے؟ حج کے مناسک کیا ہیں، حج کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کرنے کا طریقہ بھی مجھ سے سیکھ لو۔ تو نبوت و رسالت اور رسالت کا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین میں جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر اور آپ کی اطاعت و اتباع کیے بغیر ہم دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھے دیکھ کر حج کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ نے اپنے انداز و اطوار سے بتایا کہ حج کیسے کرنی ہے، اور بتایا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کیسے ہوتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کیسے ہوتی ہے، میدان عرفات میں کہاں کھڑا ہوتا ہے انسان، مزدلفہ اور مینا میں کیسے آتا ہے، کنکریاں کیسے مارتا ہے، پھر قربانی کر کے انسان حج کے سارے ارکان سے باہر کیسے آتا ہے۔ وہ سارے مراحل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پریکٹیکلی خود کر کے دکھائے، اور ہمیں اللہ کا منشا معلوم ہوا۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہوتے تو انسان پریشانی کی کیفیت میں ہوتا کہ حج کیسے ادا کرنی ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، قربانی کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کو اور مسلمانوں کو بتائیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی انسانیت کو رہنمائی ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ نماز میں رکعتوں کی تعداد بھول گئے اور 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، تو ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اکثرت الصلاۃ ام نسیت، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر آپ نے کھڑے ہو کر مزید 2 رکعتیں نماز عطا کی، تو اس کے بعد سلام پھیرا، سجدہ سہو کیا۔ تو یہ بھول جانا، اس کے اندر بھی ایک میسج اور پیغام تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہم سبق سیکھیں کہ انسان اگر کبھی بھولے تو اس بھولنے کے نتیجے میں انسان کو صحیح بات معلوم ہو سکے۔ اب یہاں پہ نماز میں بھول جانے کا مسئلہ ضمناً اس کا ذکر آیا تو اس کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ کر دی جائے کہ انسان اگر نماز میں بھول جائے تو بات وہ اپنی جگہ مصلی پہ نہ چھوڑے اور کسی سے ہم کلام نہ ہو، تو وہ کھڑا ہو کر 2 رکعتیں ادا کر لے اور سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے کسی سے بات کر لی ہے تو اس کو پھر نئے سرے سے نماز ادا کرنا پڑے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ دوسرا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف تو انسان اپنی نماز کے اندر متوجہ ہو کر آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف توجہ کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے اندر بات ماننا بھی وہ انسان نماز ہی کے حالت میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے کیسے سبق سیکھنا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عملاً ہمیں چیزیں کیسے کر کے دکھائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بہت مثالی زندگی ہے۔ ایک عام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اسوہ حسنہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات ان کے ساتھ عدل فرماتے اور کسی پر زیادتی نہ کرتے۔ قرآن مجید نے بھی عدل کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم اپنی پسند سے شادی کرو، من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 3 4، اور اگر ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے فواحدۃً، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان عدل کو قائم رکھا اور
صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کو ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد السفر اقرأ بین ازواجہ، جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنن ابی داؤد میں بھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقسم بین ازواجہ فیعدل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ روانہ ہوتے تو آپ جو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزارتے اس وقت کے اندر بھی عدل کرتے اور انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے، یعنی ہر زوجہ مطہرہ کے پاس وقت گزارتے، عدل و انصاف کرتے، اور اس بات کی گواہی خود ازواج مطہرات نے دی۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ جب طائف کے بازاروں میں آپ کو پتھر مارے گئے تو آپ کا جسم اقدس زخموں سے چور چور ہو گیا، جسم نڈھال ہو گیا، آپ کا لباس اطہر خون سے تر بتر ہو گیا، آپ کے جوتے مبارک، آپ کے نالین مبارک بھی خون سے بھر گئے، اور آپ نڈھال ہو کر ایک دیوار کی ٹیک سے آپ نے آپ کو لگا لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر چاہیں تو 2 پہاڑوں کو نیچے گرا کر طائف کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے، مگر آپ نے مسکراتے ہوئے کیا جواب دیا؟ فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں صرف رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ اتنا ان کا سلوک کیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک کیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں سچ بولنے سے گریز کیا جاتا ہے، جھوٹ سر عام بولا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عملی طور پہ یہ بتایا کہ سچ بولنا ہے، اس کو زندگی کا وظیفہ بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت لے کر کوہ صفا پہ کھڑے تھے اور کفار و مشرکین آپ کے سامنے تھے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کسی حملہ آور نے آنا ہے اور تم پہ حملہ کر دینا ہے تو میری بات مان لو گے؟ ان کفار و مشرکین نے جواب دیا تھا کہ اے محمد، آپ اگر کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کی ذات میں جھوٹ نہیں دیکھا۔ ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے سبب ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دیں، سچ کا دامن تھام لیں۔ سچ کا دامن تھامنے سے ہی ہماری نجات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ ایفائے عہد یعنی وعدے کی پاسداری کرنا اور وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ سبق بھی سیکھنا ہو امت کو اور ساری انسانیت کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے وعدے پورے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اس حکم کی عملاً پیروی کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا اور آپ سے کہا آپ ذرا یہیں ٹھہریے، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ خدا کی قدرت کہ میں گھر جا کے بھول گیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ابی الحمصا، وہ کہتے ہیں کہ میں
میں گھر جا کے بھول گیا کہ میں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد پھر میرا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہیں کھڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور وہیں قیام فرما رہے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے دیکھا تو فرمایا لقد شققت علی انا ہا ہنا منذ 3 انتظرک۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اے عبداللہ تو نے مجھے بہت مشقت میں ڈالا ہے، میں 3 دن سے یہیں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر اور وعدے کی پاسداری پر اور وعدہ وفا کرنے پر، کہ ایک انسان جس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں یہاں انتظار کروں گا وہ بھول گیا ہے۔ 1 دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا دن، 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر انتظار کرنا ہم سب امتیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کہیں ہم وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، وعدہ خلافی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اور وعدے کا امین بننا سیکھنا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ آج ہماری زندگی وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے، اس کو سادہ بنانے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سادگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کان یاتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا انما هو التمر والماء۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ہم پر ایسے مہینے بھی گزرے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آگ تک نہ جلتی اور صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا۔ مہینوں گھر میں آگ نہ جلتی اور وہ کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہ تھا۔ جو کچھ آتا لوگوں پر لوٹا دیتے اور خود کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے۔ آج ہماری لائف کتنی لیوش ہے، ہم کتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، مگر ان پر اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنا ہوگا۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، مشقت والی زندگی کو اپنانا، یہ اور برابری کا، دوسرے انسانوں کو بھی اپنے برابر سمجھنا، یہ درس بھی سیکھنا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ غزوہ خندق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودتے رہے، پتھر اٹھاتے رہے، اپنے کندھوں پر مٹی اٹھاتے رہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے کام خود کیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے دن مٹی اٹھا کر لے جاتے رہے حتیٰ کہ آپ کا بطن مبارک غبار آلود ہو گیا۔ یہ حضرت برا بن عازب نے بیان کیا، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینکل التراب یوم الخندق حتی اغبر بطنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق میں مٹی اٹھاتے رہے اور کھودتے رہے۔ یہ آپ کا محنت کا اور اپنے صحابہ کے ساتھ لگ کر خود کام کرنے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اسی روز بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر پتھر بندھا ہوا دکھایا، کئی صحابہ نے دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ دیکھو میرے بطن پر بھی 2 پتھر بندھے۔ اس سے اندازہ لگائیے، یہ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اسی طرح جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو مسجد نبوی کی تعمیر میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی طرح پتھر اٹھائے، مٹی لا کر دیتے رہے، لکڑی اور اینٹ اٹھا کر لاتے رہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں خود ایک مزدور کی طرح، ایک عام انسان کی طرح اس میں حصہ لیا۔ یہاں سے ہمیں سادگی کا درس ملتا ہے، محنت کا درس ملتا ہے، مساوات اور برابری کا درس ملتا ہے کہ انسان کو اگر اختیار مل جائے کچھ لوگوں پر تو وہ سب آرڈینیٹ سے سارا کام نہ لیتا رہے، بلکہ خود آ کے بڑھ کر اس کام میں حصہ لے اور باقی لوگوں کا دل بڑھائے کہ وہ بھی اس میں دلچسپی لے کے کام کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اسی طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حصے میں اونٹ آیا، آپ اس پر بھی باری باری سواری کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ تھے حضرت علی اور حضرت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اور حضرت مرصد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بجائے ہم پیدل چلتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوا علی المشی منی وما انا باغنی عن الاجر منکما۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ تم مجھ سے چلنے میں زیادہ طاقتور نہیں اور نہ میں اخروی اجر لینے میں تم سے زیادہ بے نیاز۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں پیدل چل سکتا ہوں اور آخرت میں مجھے بھی اجر لینا ہے۔ تو ان کے ساتھ اپنی باری پہ سوار ہوتے، اور جب دوسروں کی باری ہوتی حضرت علی کی تو حضرت علی سوار ہوتے، جب حضرت مرصد کی باری ہوتی تو حضرت مرصد سوار ہوتی۔ یہاں سے کیا بات ہمیں معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو بنی نوع انسان کے لیے مبعوث کیا تاکہ عبادات کے معاملات میں، مناکحات میں، معاہدات میں اور انسانی زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں ہمیں پیغمبروں سے رہنمائی مل سکے، اور امتی پھر ان کی زندگی سے نمونہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے تابع فرما بندے بنا سکے۔ اب یہاں پہ ایمان بالرسالت کے حوالے سے گفتگو کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بھی جانیں اور رسالت کے تقاضے کیا ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ نبی پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، یا ایمان بالرسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان بالرسالت کے تقاضے دو طرح کے، ایک اصل ایمان کے حوالے سے اور ایک کمال ایمان کے حوالے سے۔ اصل ایمان کے حوالے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم رسول، اور کمال ایمان کے حوالے سے نصرت رسول اور اطاعت رسول۔ اب یہ رسالت کے تقاضے ہیں کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ایمان بالرسالت کا پہلا تقاضا محبت رسول ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے اموال جو تم کماتے ہو اور تمہارا کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں،
تو پھر انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ اپنا حکم یعنی عذاب نازل کرے، بے شک اللہ ایسے سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا و ما فیہا کی ساری محبتوں پر جب تک فائق اور برتر نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انسان کو صحیح معنوں میں رسالت سے محبت کرنے کا اور حضور کے امتی ہونے کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اولاد ہو، وہ ماں باپ ہوں، وہ بیویاں ہوں، وہ کاروبار ہو، وہ رہائش گاہیں اور مساکن ہوں، وہ اموال تجارت ہوں، ان ساری چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ ترجیح ہونی چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک انسان کو وہ محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان بالرسالت کا پہلا تقاضا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا من والدہ، اپنے والدین سے بڑھ کے، وولدہ، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حضور سے محبت یہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے، ایک صحابی تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، انہوں نے آپ کی بیعت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارا حشر یعنی ہماری آخرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کر دے گا۔ اس کو عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا، ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، حضرت انس ابن مالک نے بیان کیا، حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کیا، اور قاضی ایاض علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں بیان کیا، اور حدیث کی کئی متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ انسان کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ احب الیہ مما سواہما، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اور اللہ کی ذات سے محبت جب تک نہیں ہوتی، اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی، ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ ائمہ حدیث نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی علامات کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ جس محبوب سے اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان ان کی زیارت کے لیے بیتاب رہے، ان کی زیارت کا شوق رکھتا ہو، ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہو، خشوع و خضوع کی کیفیت اس کے پاس ہو، اور ان کے فضائل اور محاسن سن کر دل میں ایک راحت اور سکون محسوس کرتا ہو، ایک لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہو، اور ان کا نام نامی جب آ جائے تو اس کی طبیعت پر ایک خوشی چھا جائے۔ یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین و سامعین، محبت کا دوسرا تقاضا وہ تعظیم رسول ہے۔ سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، وہ آپ کی تعظیم کریں، آپ کے مشن کی مدد کریں،
اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، صرف وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ سورہ الاعراف میں فرمایا گیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ان کی تعظیم و توقیر کریں اور نصرت ان کے مشن کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تعظیم و توقیر سورہ الحجرات میں بیان ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان کسی بھی عمل کرنے میں اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو۔ واقعہ کیا تھا کہ کچھ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اپنی قربانی کر لی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ تھی، قرآن پاک کی آیت اتار دی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قربانی تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ رسول سے پہل کرنا دراصل اللہ سے پہل کرنا ہے۔ پھر سورہ النور اس کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح عامیانہ انداز میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، فرق رکھا کرو کون عام انسان ہے اور کون محبوب خدا ہے۔ قرآن مجید پہ جب غور کریں تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا ہم نے قرآن پاک پر غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے بھی کبھی عام سے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلایا؟ جب بلایا کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، باقی انبیاء کے نام سے پکارا، کہا یا آدم، یا ابراہیم، یا داؤد، یا عیسیٰ، نام سے پکارتا رہا۔ مگر جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو ادب سے لیں، محبت اور پیار سے لیں۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بڑا ہی اہم فرمان، فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح بے تکلفانہ انداز میں پکار کر بات نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے سب اعمال غارت جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے آواز بلند ہو جائے یا ہلکی سی بے ادبی ہو جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایمان بھی ایک عمل ہے، اور جب انسان ہلکی سی بھی گستاخی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کر دے گا تو وہ دولت ایمان سے بھی فارغ ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ دیکھیے کوئی انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، مسلمان ہو، گناہ گار ہو، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو اعمال سارے انسان کے ضائع اسی صورت میں ہوتے ہیں جب وہ کفر میں چلا جائے۔ تو یہاں پہ اس آیے پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ادنا سی گستاخی جس کے کرنے سے انسان
ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں، انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسرا اہم بنیادی تقاضا ایمان بالرسالت کا وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی جائے۔ نصرت رسول، نصرت رسول سے مراد یہ ہے کہ پیغمبرانہ مشن کی مدد کی جائے۔ جو پیغام لے کر آئے تھے، جو مشن تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ مشن کیا تھا کہ انسانیت کو کفر و شرک سے نجات دلا کر اللہ کی معرفت اور پہچان عطا کی جائے، انہیں دائرہ کفر سے نکال کر دائرہ اسلام میں لایا جائے، اور جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے یا صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کی مسلمانی کو نقطۂ کمال تک پہنچایا جائے۔ یہ ہے نصرت رسول۔ آج امت کے بہت سے افراد وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ حضور کی امت میں بھی ہیں جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ان تک دین اسلام کی تعلیم پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ مسلمان جو امت اجابت ہیں اور دین کی قدروں سے محروم ہیں، دین کی روح سے محروم ہیں، دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے، ان کو بھی راہ راست پہ لانا یہ آج ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے نصرت رسول۔ دین اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک اس کی ظاہری شوکت اور سیاسی تمکنت کا پہلو ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور ایک دین اسلام کا علمی، اخلاقی اور روحانی اقدار کا تحفظ ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم ان دونوں ذمہ داریوں کو نبھائیں گے نہیں، ایمان بالرسالت کا یہ تیسرا تقاضا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور وہی کامیاب اور بامراد ہونے والے ہیں۔ تو گویا یہ اہم عنصر ہے نصرت رسول کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پھیلانے کے لیے ہم کوشش جاری رکھیں۔ اور چوتھا ایمان بالرسالت کا تقاضا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور لے کر آئے قرآن کی صورت میں، اپنی سنت رسول کی صورت میں اس کی پیروی کی جائے، اطاعت رسول کی جائے۔ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اب یہاں پہ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غلامی اور اطاعت کو اور اتباع کو ایمان کی لازمی شرط قرار دیا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ۔ تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اس کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ جو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان بالرسالت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔